پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے من الصالحات، عورتوں میں سے، من صالحاتی نیک، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل نیک کرے، من ذکرٍ انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ عورت کو کم دینا ہے اور مرد کو زیادہ ثواب دینا۔ جو بھی صالح عمل کرے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط کیا ہے کہ مومن ہو، مومن یا مرد عورت جو بھی نیکی کا کام کرے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، تو یہ سب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جیسا عمل کریں گے ویسا دے دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون ہے احسن و بہترین، دینن دین میں، یعنی دین میں بہترین شخص کون ہے، یعنی ومن یا سوال ہے ایک طرح سے، ومن احسن و دینن، یعنی اس سے بہترین کون ہے جو دین میں، یعنی اس سے بہترین کوئی ہے ہی نہیں۔ کون؟ جو اپنے دین میں بہترین ہو، احسنن دینن، اپنے دین میں، اپنے طریقے زندگی میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں جو بہترین طریقے سے عمل کر رہا ہو، تو اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ومن ممن اسلم، ان میں سے جس نے پھر اسلم سونپ دے وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد، یعنی پوری طرح اللہ کا فرما بردار ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان بھی کرنے والا ہے، یعنی نیک کام کرنے والا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، اور وہ اتباع کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، تو یہ کہ وہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
یعنی اس ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتا ہے جس کو اللہ پاک نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا فرما بردار بن جاؤ، وہ بن گئے فرما بردار، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوست بنا لیا۔ تو یہ سب انہی کے لیے بنا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی کا غلام ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ تم اے بندو تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں عمل، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے عورت کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، اور اس فتوے کا جواب آگے ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا جواب میں تمہیں دوں گا۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ان سے کہہ دو اللہ فتویٰ دے گا تمہیں ان عورتوں کے بارے میں، لیکن پہلے اب یہ دوسری بات پہ آ جاؤ۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، یعنی اب وہ احکام یاد دلاتا ہے، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جو پڑھے گئے ہیں تم پر، فی الکتاب کتاب میں، فی یتامى النساء یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں تو اللہ فتویٰ دے گا جو تم پوچھ رہے ہو، وہ آگے دیا ہے، لیکن اب زیادہ ضروری بات کیا ہے کہ وہ احکام یاد دلا رہا ہے جو اس کتاب میں پہلے سے تمہیں بتائے گئے ہیں، ان کو پہلے سمجھو، ان کو یاد کرو۔ کیا ہے احکام؟ فی یتامى النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو وہ یتیم بچیاں جن کو تم ان کا حق نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کا حق ہے، جو فرض کیا گیا ہے، یعنی یتیم بچیوں کے بارے میں آؤ جن کا جو حق ہے وہ تم نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن يَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یعنی نکاح کر لو، بے شک نکاح کر لو، لیکن مہر بھی نہیں دیتے تھے اور ان کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیتے تھے۔ تو یہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ اب اس بات پہ غور کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ بچے جو کہ ولدانی یتیم ہیں، یتیم پہلے لڑکیوں کو کہا اب لڑکے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان تقوموا للیتامی بالقسط، اور تمہیں کیا ہدایت کرتا ہے کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ وہی ان کے مال دولت سارے واقعات اس کے اندر جاتے ہیں۔ وَلَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے خیر میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سے وہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ اچھا کرو برا کرو یتیموں کے ساتھ، یعنی اچھا کرو، کیونکہ اگر غلط بھی کرو گے تو اللہ سے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب یہ اس کا جواب ہے جو عورت کے بارے میں فتویٰ پوچھا تھا۔ ان امرأۃ، اور اگر کوئی عورت، خافت جو ڈرتی ہو اس سے، کس میں؟ من بالیا اپنے شوہر سے، نشوزن یعنی بدسلوکی کا، او ارادن یا اعراض ہونے کا، بے رخی کا، فلا جناح علیہما، تو چاہیے، یعنی اگر ایک عورت اور مرد میں، یا عورت کو شوہر سے بے رخی کا کوئی ڈر ہے یا وہ کر رہی ہے تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا بجائے طلاق لے کے الگ ہو جاؤ، آپ کیا کریں؟ فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں وہ صلح کر لیں۔ کس طرح صلح کر لیں؟ عورت کچھ اپنی جو مانگ رہی ہے اس میں کمی کر دے، شوہر جو زیادہ دے رہا ہے، یعنی آپس میں اس طرح سے کر لیں، کچھ لے دے کر آپس میں وہ فیصلہ کر لیں۔ ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں وہ صلح کر لیں۔ والصلح خیر، کیونکہ جو صلح ہے وہ بہت بہتر ہے، لے دے کر آپس میں ایک دوسرے زیادتی نہ کریں، کمی زیادتی کر کے معاملات کو سلجھا لیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کرتا ہے نفس شوہ کو۔ شوہ کیا ہوتا ہے؟ دل کی تنگی،
ایک بخیل ہوتا مال کا بخیل اور شو ہوتا دل کا بخیل. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ احضرت الانفس الشح، اور جو تمہارے نفس ہیں وہ تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یعنی میاں بیوی کو تم دلوں کو کھلا کرو، کچھ اس کو دو وہ کمی کرے یا وہ دے تم کمی کرو، آپس میں مت کرو، کیونکہ تمہارے جو دل ہیں وہ جلدی تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایسا کام مت کرو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان سے پیش آؤ، وَتَتَّقُوا، اور آپس میں اللہ سے ڈر کے یا آپس میں تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں. یعنی اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو کیا کریں، کچھ لوگ دو کے بارے میں آپس میں آ جا، تمہارا دل تنگی پہ آئے گا، تمہارا دل کہے گا نہیں ہم کیوں دے، ہم کیوں اس طرح سے ہم دب کے صلح نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان تحسنوا وتتقوا، اگر تم نے احسان کیا آپس میں اور تقوی بھی کیا، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اب یہ 2 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے لن تستطیعوا، اگر نہیں استطاعت رکھتے، ان تعدلوا بین النساء، کہ لوگوں بیویوں کے درمیان میں انصاف کرو، کیونکہ کوئی مرد نہیں کر سکتا. 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں ہیں، اللہ کہتا ہے انصاف کرو، وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں تھوڑا نہ تھوڑا وہ جھکے گا. تو یہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور نہیں تم استطاعت رکھ سکتے کہ تم دونوں میں بالکل عدل کے ساتھ کام کرو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، حالانکہ تم چاہتے ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو مت جھک جاؤ ایک کی طرح مکمل. یعنی اگر تھوڑا فرق ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کی طرح پوری طرح جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل نیگلیکٹ کر دو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، مت جھک جاؤ پوری طرح جھکنا ایک عورت کی طرف. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو چھوڑ دو لٹکتا ہوا، یعنی دوسرے کو بالکل چھوڑ دیا اور ایک کی طرف پوری طرح آپ جھکے، ایسا نہیں کریں. من تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم تصلحوا اپنا طرز عمل صحیح رکھو گے دونوں کے درمیان، وَتَتَّقُوا، جو کام کرو گے اللہ سے ڈر کے کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ غفور اور رحیم ہے. اور یہ جو ہے نا کہ مت ایک طرف اتنا نہ کرو کہ دوسری طرف اس کو لٹکتا چھوڑ دو. حدیث مبارک ہے اگر 2 بیویوں کے درمیان ایک شخص عدل انصاف نہیں کرتا اور اتنا زیادہ ایک کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے کہ دوسرے کو چھوڑ دیا، تو قیامت میں وہ ایسا اٹھے گا قبر سے جیسے اپاہج، ایک سائڈ پہ دھڑ اس کا جھکا ہوا ہوگا، دوسری سائڈ کا اوپر ہوگا. وہیں یتفرقا یغنی اللہ، اور اگر وہ تفریق کر لیں، کون؟ دونوں، یعنی میاں بیوی. اگر ان یتفرقا، اگر وہ دونوں آپس میں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو پھر اللہ تعالیٰ یغفر اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا کلن، سب کو، من سعتہ، اپنی قدرت سے. یعنی اگر وہ الگ بھی ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محتاجی سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ مدد کرنے والا ہے، اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ الگ ہو جائیں. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی کا ہے جو کہ زمین و آسمان میں، اور اسی طرح کی وصیتیں ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو دی تھی. یعنی یہ جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی یہی احکامات دیے تھے. ان اتقوا اللہ، اور کیا، اور تم کو بھی یہی قوانین دی ہیں، اور کیا کہا ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ نے کفر کیا تو آپ جان لیں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے
وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ جیسا چاہے جس کو دیتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ کان اللہ غنی حمیدہ، لیکن جو اللہ ہے وہ ان سب باتوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ مکمل تعریف کے قابل ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اوپر اللہ کی صفات بیان کی گئی تھی کہ ہر چیز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ وہ سب اللہ کا ہے، یعنی مالک کون ہے؟ اللہ کا، اللہ ہے ہر چیز کا مالک، اور اللہ خالق ہے، اللہ مالک، ہم کون ہیں؟ مخلوق ہیں۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالی کافی ہے ہمارے کام کو ہمارا وکیل بننے کے لیے، ہمارے سنبھالنے کے لیے۔ ان ساری دنیا کا جو کام ہے وہ اللہ ہی سنبھال رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اے لوگو، اور یاتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے۔ یعنی اوپر ہو رہا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تم مخلوق ہو، تم اس کے غلام ہو، تمہیں اس کے اطاعت کرنی ہے۔ جیسے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے، ہمیں بھی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، نافرمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو واپس لے جائے گا، یعنی مار دے گا، عذاب دے کے ختم کر دے گا۔ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے گا، دوسروں کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اللہ سے محبت کریں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ یعنی اللہ کو نافرمان لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہم غلام ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، جیسے ساری کائنات اس کے مطابق کام کری تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کی نافرمانی پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم سب کو ختم کر دے، نافرمانوں کو، اور دوسروں کو لے آئے گا جو اس کے اطاعت گزار ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس سب پر قدرت رکھتا ہے۔ کس پر؟ تم سب کو مار کر دوسروں کو لانے کے لیے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ من کانا یریدو ثواب الدنیا، من کانا جو چاہتا ہے، من کانا جو ہے، یریدو جو وہ چاہتا ہے، ثواب الدنیا دنیا کا فائدہ، دنیا کا ثواب، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا کے فائدے کے لیے کام کریں کہ دنیا میں ہماری واہ واہ ہو جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہم اسے دنیا میں بھی دے دیں گے، لیکن یہ سمجھ لو کہ آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آخرت کو مت بھولو، اپنی جد و جہد، اپنی کوششیں جو ہیں دنیا پہ تو ہے ہی، لیکن آخرت کے لیے بھی طلب کرو، آخرت کے لیے بھی کام کرو، کیونکہ جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ تو دنیا میں تو اللہ دے دے گا، لیکن والآخرہ، آخرت بھی ہے اس کے پاس، آخرت کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سب اسے پتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اب اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ بالکل صحیح انصاف کے راستے میں، یعنی انصاف کے راستے میں گواہی دو۔ انصاف اگر کوئی گواہی لی جائے تو تم سے انصاف کے راستے میں گواہی دو، یعنی اس کے خلاف مت کرو۔ شہداء للہ، اور گواہ ہے تمہاری اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہی کے لیے اگر تم سے انصاف کی بات پوچھی جائے تو انصاف کی گواہی دو، کیونکہ اللہ شہداء للہ، اللہ ہی کے لیے، یعنی صرف اللہ کے لیے گواہی دو،
دنیا لوگوں کے فائدے کے لیے مت کرو کہ اگر میں اس کے طرف بولوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، نہیں، شہداء للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ خوش ہو جائے حق بات کہنے کے لیے. ولو علی انفسکم، حالانکہ اگر وہ ہو تمہاری نفسوں کے خلاف، یعنی کوئی گواہی دے رہے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ کے لیے گواہی دو، یعنی سوچو کہ اللہ ان باتوں سے اگر حق کی گواہی دو گے تو اللہ خوش ہوگا. اب گواہی دے رہے ہو تو ہو سکتا ہے ولو علی انفسکم، ہو سکتا ہے وہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہو. کوئی بات ایسی ہے کہ اگر میں کہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ایسا ہے، اس کا نقصان مجھے کو ہو، ہونے دو، کیونکہ اللہ کے لیے گواہی دینی ہے نا. تو ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے والدین نے بھی اگر کوئی غلط بات کری ہے تو ہم جھوٹ نہیں بولیں، ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، نہیں امی کی طرف سے فیور کر لیں گے، باپ کی طرف سے فیور کر لیں گے کہ کہیں ان کو نقصان نہیں ہو جائے. اللہ کہتا نہیں، اگر والدین کے خلاف بھی کوئی بات ہے تمہیں گواہی دینی ہے دو، اپنے نفسوں کے خلاف ہو جب بھی بولو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو. یعنی ایک بات کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، حق کی گواہی دو چاہے کسی کو بھی اس کا نقصان ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے ان یکن غنیا و فقیرا، اگرچہ وہ ہو کون، جو معاملے کا فریق ہے جن میں آپس میں فیصلہ ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ اگر غنیا و فقیرا، یا غنی ہے یا فقیر ہے تو تب بھی فکر نہ کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ مت دیکھو یہ کیسا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے، اگر انصاف کے لیے تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے بالکل اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. فاللہ اولی بہما، کیونکہ جو اللہ ہے وہ زیادہ خیر گواہ ہے تمہارے لیے ان لوگوں سے کون، پیچھے اب گواہی کس کے کہا جا رہا ہے؟ والدین اور اقربین. اگر ہم سوچیں وہ تو غریب ہیں، فقیر ہیں، ہم کیا حق میں بول دیں تو انہیں فائدہ ہو جائے گا. یعنی انہیں فائدہ پہنچانا اگر چاہیں تو ہم کیوں فائدہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہم ان کے خیر خواہ بن گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے ان کے مقابلے میں تمہارا، یعنی حق کی بات کہو. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور نہ اتباع کرو تم ہوا اپنے خواہشات نفس کی، ان تعدلوا، تاکہ تم انصاف کر سکو. نفس کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے ماں کے خلاف نہ بولنا، ابا کے خلاف مت بولنا. دو بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، ہم کس کی طرح بولیں گے؟ یہ ہمارا بچہ ہے بھائی، اس نے کچھ نہیں کیا، تمہارے بچے نے کیا. کتنے یہ دن رات ہمارے ساتھ یہ ناٹک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی خواہشات کی اتباع مت کرو، یعنی خواہشات جو ہیں وہ تمہیں گناہوں پر اکسائیں گی. کیا کرو تم؟ ان تعدلوا، تاکہ تم انصاف کرو. خواہشات کے پیچھے نہیں، اللہ کے کہنے کو مانو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم دو رنگی کی باتیں کرو، زبانوں کو موڑ موڑ کے، اور تُعْرِضُوا، یا پھر تم کوئی لگی لپٹی بات کرو، یعنی فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے، بچے لڑ رہے ہیں، کوئی مقدمہ ہے جیسے اوپر ہے ماں باپ ان کے سب کے خلاف، تو آپ حق کی بات نہیں کہہ رہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تَلْوُوا اور تُعْرِضُوا، آپ نے زبان کو موڑ کے، یعنی کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، اس قسم کی باتیں جو ہم کر لیتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو منع کر رہا ہے. وَإِن تَلْوُوا اور تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم نے زبان کو موڑ کے فضول بات کری، زمانے جملے کیے، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے، جس نیت سے تم یہ کام کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. یہاں ایک جملے میں آپ یہ کہہ دیں کہ گواہی دینے کے لیے بالکل حق کی بات کرو. یہ مت سوچو کہ اس کا نقصان تمہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ کا ہوگا، رشتہ دار کو ہوگا، انہیں فائدہ ہوگا. نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو،
بات انصاف کی کرو، کیونکہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو خوب جان رہا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کیا کرو؟ آمنو باللہ ورسولہ، اب ایمان لے آؤ کس پہ؟ اللہ پر و رسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ یعنی تم ایمان لے آئے ہو نا، آمنو کہہ رہے ہو ایمان لے آئے ہو، تو ثابت کرو کہ کیسا ایمان لائے ہو۔ تو ایمان کا کیا؟ سب سے پہلے اللہ، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر۔ کیسے ایمان لانا؟ زبانی ایمان لانا نہیں ہے، زبان سے تو آپ بولیں گے، دل سے مانیں گے اور عمل سے دکھائیں گی جب یہ ایمان مکمل ہوگا۔ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی پہلے یہ کہ نزل علی رسول ہی، جو تمہارے رسول پہ کتاب نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جس سے پہلے اللہ، والکتاب الذی انزل من قبل، جو نازل کی گئی ہے اس سے پہلے، تورات اور جو بھی کتابیں تھیں اس پر بھی ایمان لاؤ۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں بھی نازل کی تھی، ہاں انہوں نے اس میں تخفیف کر لی، اس میں تبدیلی کر لی، وہ خود بھی مانتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اب اللہ تعالیٰ پہلے یہ کہا نا ایمان لے آؤ ان سب باتوں پہ، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ، اور جو انکار کرے کس پہ؟ ان باتوں پر جس پہ ایمان لانے کا کہا گیا ہے۔ کس طرح انکار کرے؟ دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ فَمَن يَكْفُرْ، اور جو اس پہ انکار کرے، باللہ اللہ پر، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں پر، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتاب پر، وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخری اور یوم آخرت پر، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، تو بس وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں، یعنی گمراہ ہو کے بھٹکتا چلا جا رہا ہے، اور اتنی گمراہی کہ اب اس کا واپس آنا بھی ناممکن ہے۔ ان الذین آمنوا، پھر وہ لوگ لیکن جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا اور پھر اپنے کفر میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا گناہ کرو، توبہ کر لو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، وہ تو در پہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ نہیں معاف کرے گا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، یعنی توبہ تو کی نہیں، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، نہ انہیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دو ایسے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو ان کے لیے کیا ہے؟ عذابًا علیما، یعنی یہ سب کون ہیں؟ یہ منافق ہیں، گنہگار ہیں، تو ایسے منافقین کو آپ خوشخبری دے دیں عذابًا علیما کی۔ اب جو یہ منافقین ہیں ان کی صفات آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ الذین، منافقین وہ لوگ ہیں، یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، الذین یتخذون، یہ وہ لوگ ہیں جو بنا لیتے ہیں کافرین، کافروں کو، اولیاء من دون المؤمنین، مومنون کو چھوڑ کر، یعنی مومنین ہیں ان کے ولی بننے کے لیے، ان کے ساتھ دینے کے لیے، لیکن انہیں چھوڑ کر وہ کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ اوپر ہے عذابًا علیما، عذاب علیم ہے کس کے لیے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے دوستی منع نہیں ہے، لیکن یہاں ہے ولی بنانا۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ سرپرست بنانا، رازدار بنانا، انہی کے احکامات پر عمل کرنا۔ ایبتغون عندہم العزت، ایبتغون کیا یہ چاہتے ہیں، عندہم العزت ان کے پاس عزت،
یعنی جو کافروں کو مشرکوں کو دوست بنایا انہوں نے مومنین کو چھوڑ کر، تو کیا اس لیے ان سے دوستی کرتے ہیں کہ ان سے عزت چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا واہ بھائی بہت اچھے لوگ ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، لیکن عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پکڑ لو، اللہ کے احکامات پہ آؤ، عزت کے لیے کافروں کو دوست مت بناؤ۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور قد نزلہ اور پہلے ہی نازل کر چکا علیکم تمہارے لیے، فی الکتابی کتاب میں، ان کے اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفروا بہا، کہ وہاں کفر کیا جا رہا ہے، یعنی تمہیں اس سے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اگر کسی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے یعنی اس کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا، اور ان آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو بس تم مت بیٹھو ان کے پاس، یعنی ایسی محفل میں مت بیٹھو جہاں قرآن کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا، کفر بیکا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بیٹھیں گے نا، آپ پہ پہلے دن اثر نہیں ہوگا، دوسرے دن نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ آپ پہ اثر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ہمیشہ نیک محفل میں بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم، ان کے پاس مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، دوسری بات کرنے لگے تو پھر ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، دین کے خلاف جہاں بات ہو رہی وہاں آپ نہیں بیٹھیں گے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین والکافرین، کافر اور منافقین کو، فی جہنم جميعا، اسی جگہ اکٹھا، یعنی منافق تو ہیں لیکن وہ کافر بھی جو دین کے خلاف جا رہے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہے ہیں، تو منافقین کو سب کو جہنم میں اکٹھا، کیونکہ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں۔ الذین، اور پھر یہ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین، جن کی بات پیچھے ہو رہی ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں منافق کہ تمہارے بارے میں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا، تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا منافقین کیا تھے؟ ہر اس کے ساتھ چلے جاتے تھے جہاں فائدہ دیکھتے تھے، اللہ کے قانون کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی عاقبت نہیں دیکھتے تھے، منہ پہ کچھ کہتے تھے، پیچھے کچھ کہتے تھے۔ تو اب یہاں کیا ہے کہ ان لوگوں کا جو منافقین ہیں ان کی ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ ہم تھے تمہارے ساتھ، ہمیں بھی مال میں دو، ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھو۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا کوئی حصہ ملتا ہے انہیں، پہلے مسلمانوں کا ہے، اب اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے تو قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی؟ وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچا لیا تھا، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے، یعنی ہم تمہارے ساتھ تھے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ فیصلہ کرے گا، اور وَلَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ، اور نہیں رکھا اللہ نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے اوپر، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی کافروں کو
کے لیے مومنوں پر غالب آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ نہیں رکھا، یعنی غالب آئیں گے مومن، کافر جو ہیں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان المنافقین، اور منافقین کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ کیسے ہیں، کیونکہ مدینے میں جو منافقین تو بھرے پڑے ہوئے تھے، مکے میں نہیں تھے، کیونکہ مکے میں تو جو مسلمان کہتا تھا کہ کافر کہتا تھا میں مسلمان ہوں تو اس کو تو مار مار کے وہ لوگ حال برا کر دیتے تھے۔ مدینے میں جب وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام بڑھ رہا ہے تو منافقین بہت زیادہ تھے، بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، حقیقت میں وہ جیسے اوپر ہے نا کہ جب کافروں کو ہوتی ہے ترقی تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ان المنافقین، بے شک منافقین جو ہے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی وہی کہ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور پیٹھ پیچھے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں بڑے کامیاب ہو گئے لیکن نہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کس میں ساتے ہوئے، یعنی نماز میں کھڑے تو ہیں لیکن مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں نا، حقیقت میں ان کا دل نہیں ہے، تو قاموا کسالى، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ناگوار ہے، کس میں ساتے ہوئے، سستی کے ساتھ۔ یراؤون الناس، کیوں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے ہاں تھوڑا سا، یعنی ان کی نماز کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے، اب ہم یہ سوچیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ کہیں منافقین کی نماز تو نہیں ہے، ہم کس مساتے ہوئے تو نہیں کھڑے ہوتے، ہم صرف دکھانے کے لیے تو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں ہے، تذبذب میں ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، کس کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان، نہ کافر ہیں نہ مسلمان ہیں، دونوں کے درمیان، کفر اسلام کے درمیان ڈاما ڈول ہو رہے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، لا الہ اولئک ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ہل رہے ہیں، نہ کافر ہیں پکے نہ مسلمان ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے بھٹکا دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وہ نہیں پائے گا کوئی راستہ، اللہ نے بھٹکا دیا۔ کیوں بھٹکا دیا؟ کیونکہ اللہ کے راستے پہ وہ آنا نہیں چاہتے، اگر آنا چاہتے تو پکے مسلمان ہو جاتے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو ایسوں کو جو اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے اللہ بھی ان سے اپنے سے دور کر دیتے، پھر ان کو کوئی بھی صحیح سلامتی کا راستہ نہیں پاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان لائے ہو نہ کافروں کو ولی بناؤ، من دون المؤمنین، مومنون کو چھوڑ کے، اب اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومن ہیں تو دوست انہیں بناؤ نا، یہ کافروں کو دوست یہ عام دوست ہی نہیں، ولی، سرپرست، ان کے انڈر میں کام کرنا، ان کو اپنے سر پہ مسلط کر لینا، وہ ولی ہوتا ہے۔ اگر مومنین ہیں تو ان کو بناؤ۔ اتریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجلوا، کہ تم بناؤ، للہ علیک، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینا، ایک کھلی دلیل، کیا تم اللہ کے سامنے اپنے خلاف کھلی دلیل بنانا چاہتے ہو؟ کھلی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اور مت بناؤ کافروں کو ولی،
اور تم اگر بناؤ گے تو یہ ایک اللہ کے سامنے حجت ہو جائے گی تمہارے خلاف، اس میں تم پکڑ لیے جاؤ گے کہ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کرو اور کافروں کو تم ولی بنا رہے. یعنی کتنی کھلی کھلی آیات ہیں. ساتھ ملنا بیٹھنا وہ برا نہیں ہے، لیکن ولی بنانا ہمارے مذہب میں منع ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہا اتریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تجلوا للہ کہ بنا لو اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبینہ، ایک بالکل کھلی دلیل. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب منافقین کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بے شک منافقین کہاں ہوں گے؟ اسفلی من النار، آگ کے سب سے نچلے درجے میں. یعنی جتنے بھی درجے ہیں آگ کے، جہنم کے، یہ سب سے نچلے درجے میں. حالانکہ ایک سائڈ پہ تو مسلمان ہیں نا، لیکن مسلمان نہیں ہیں، کافروں کے ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اپنا زندگی جو ہے انہوں نے بالکل ڈاما ڈول کر لی ہے. تو اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کے لیے بھلائی ہوتی، لیکن جو نفاق کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں وہ ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار جہنم میں، آخرت میں. کیونکہ دنیا میں دھوکہ دہی دی گئی ہے نا، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ اس گناہ میں نہیں آئیں گے جنہوں نے توبہ کر دی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، منافق نہیں رہے، سچے مومن بن گئے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تھام لیا اللہ کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص ہو گئے اللہ کے لیے. یعنی وہ نہیں ہیں جو اپنے دین کو خالص کر لیں، اور وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، نہ ادھر نہ ادھر نہیں. اللہ کو مضبوطی سے کیا پکڑنا ہے؟ کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے عقیدت ہو، اللہ کے لیے عبادت ہو، پوری نظر و نیاز ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے سوا کسی کی طرف ہم نہ دیکھیں. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ خالص اللہ کے ہو جائیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو بھی خالص کر لیں اس کے لیے. یعنی خالص دین میں کوئی ملاوٹ نہیں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو مسلمان ہی کے طریقے پہ عمل کریں گے تو وہ خالص دین ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی یہ مومن ہو گئے. پھر وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو دے گا اجر عظیم. یعنی اب یہ مال مومنین ہو گئے نا، تو یہ بھی مومن ہو گئے، تو ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا. اور منافقین کو فی الدرک الاسفل من النار. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم شکرگزار بندے بنو اور اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے. اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں قرآن دیا، رسول ہم میں اتارا، ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، شکر ہے مالک. اور پھر پوری طرح اپنے دین پہ قائم ہو جائیں تو اللہ میں کیوں عذاب دے گا؟ یعنی یہ دو کام کرو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کیوں؟ اللہ کون ہے؟ وہ شاکرن ہے، قدردان ہے ہمارے کام کا. چھوٹا بھی اچھا کام ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا، وہ ہماری نیکیوں کا قدردان ہے. اور علیمہ، کیونکہ وہ سب کے حال سے واقف ہے کہ کس نیت سے ہم کام کو کر رہے ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا کیا؟ جہرا بالسوء، زور سے کسی کی بدگوئی پر زبان کھولنا، من القولی، بات میں. یعنی اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ
کوئی بھی انسان بری بات پہ، برے جملوں پہ، گالیوں پہ، کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے بدگوئی پہ زبان کھولے، الا من ظلم، ہاں اگر اس پہ ظلم کیا گیا تو ظلم کیا گیا ہے تو گالی دینے کا حق ہمیں نہیں ہے، اس کی عزت اتارنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں ہم اگر ظلم ہوا ہے تو ہم اس بات کو دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن بدگوئی کا حق نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا کہ کس لیے سے تم یہ کام کر رہے ہو۔ ظلم ہوا ہے تو اس کی بات کو کر سکتے ہو، اور نہیں ہے فضول میں بکواس کر رہے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔